اور چوتھی بات کیا ہے آئیے ہم دیکھیں گے۔ پہلا دعا کرنا ہے، دوسرا مشورہ کرنا ہے، اور تیسرا آنسو بہانا ہے۔ آنسو بہانا ہے اور چوتھی بات آئیے ہم دیکھیں گے۔ ایوب کی کتاب 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ ایوب کی کتاب اس کا 6واں باب اور 14ویں آیت۔ ہمیں ان پر ترس کھانا ہے، اور جو ترس یا مہربانی نہیں کرتا وہ قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے، ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ جھکے ہوئے لوگ، ہاں، اور ہمیں سے بہت سارے لوگ طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رہتے، اور انیکوں معاملوں میں شیطان کیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی تکلیف اور مصیبت آنے پر، اور بیماری، تکلیف، مصیبتیں ہوں، یا پھر آپ کی نوکری چلی جائے، تجارت میں نقصان ہو جانے پر شیطان آ کر کیا کہتا ہے؟ اور عموماً انسان کی زندگی میں گناہ کرنے والا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا ہوا تمہاری دعاؤں کا؟ ایسا سوال کرتا ہے۔ اور کیا ہوا تمہارے خدا کا؟ وہ ایسا سوال کرتا ہے۔ ہدیہ دیا ہے نا، بہت زیادہ روزہ رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں، آپ نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں کلیسا کے لیے، خدمات کے لیے، تو ایک ڈھال بن گیا، کیا ہوا تمہارے خدا کا؟ اس طرح کے سوال من میں پیدا ہونے پر، اور ماں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں آنے والی تکلیفیں کیا ہیں؟ ایک طرح سے ایک مایوسی سے بھرا من۔ ٹھیک ہے نا، میں لگاتار کلیسا گیا ہوں، اور ایک ہفتے بھی کلیسا نہیں چھوڑی، ایک ہفتے بھی خدا کو دینا کم نہیں کیا، اور خدا کے لیے اچھا نام بنایا، لیکن میرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب کون مجھے دے گا؟ میں کیوں دعا کروں؟ کیوں میں کلام پڑھوں؟ اور کیوں میں کلیسا میں جاؤں؟ کیوں میں خدا کے لیے ایک اچھا نام کماؤں؟ اس طرح کے سوال ہمارے منوں میں پیدا ہونے پر، اور کبھی کبھی پگھل جاتے ہیں، کچھ باتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، اور خدا کے گھر میں آنے پر، آپ کا من روکنے پر، اور خدا کا کلام پڑھنے کے لیے من نہیں لگنے پر، دعا کرنے کے لیے آپ کے گھٹنے نہیں جھکنے پر، اور کلام کہتا ہے ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہونے پر انہیں سمجھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور عموماً کچھ لوگ خدا سے دور ہو کر گناہ میں گر جاتے ہیں، یا خدا سے دور ہو کر وہ زندگی کو لاپرواہی میں لے چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم محبت کرنے کی جگہ انہیں دھتکارتے ہیں، ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور خدا سے دور ہو گیا ہے، گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، پھر سے میکشی کرنے لگا ہے، اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہو، تو پھر مرو، اور تم کسی ٹرک یا بس کے نیچے گر کر مر جاؤ گے، خدا کی لعنت تم پر آئے گی۔ اور ایسا کہہ کر ان لوگوں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہاوت ہے کہ ایک نئے شخص سے محبت کرنا خدا کے راستے سے بھٹکے انسان سے محبت کرنے سے آسان ہے، اور ایک نئے ایمان والے سے محبت کرنا آسان ہے، اور یہ ممکن ہے، لیکن جو راستے سے بھٹک جائے اس سے محبت کرنا یہ بہت لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن سنیے، ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جاتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں پڑ گیا۔ یروشلم یہ خدا کے گھر کو بتاتا ہے، اور یریحو یہ دنیا کو بتاتا ہے، اور ایک شخص یروشلم کو چھوڑ کر، مطلب خدا کے گھر کو چھوڑ کر، وہاں سے اتر کر وہ یریحو یعنی دنیا کی طرف کو جا رہا ہے، یعنی دنیا کی طرف، اور گناہگاروں کی طرف جاتے ہوئے غلط ہاتھوں میں پڑ کر سب کھو دیا۔ وہ زخمی حالات میں سڑک پر پڑا ہوا تھا، اور ایک نیک شخص وہاں پر آیا، اس نے اسے دیکھا، وہ اس کے پاس گیا اور اس پر رحم آیا، اور اسے اٹھا کر اس کے زخموں کو دھویا، اور ایک سرائے میں لے جا کر اس کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی، اور جو اس کے پاس تھا وہ پیسہ انہیں دیا، اور کم ہوگا تو میں پھر سے آ کر تمہیں دوں گا، اور اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کریں۔ کون ہے وہ شخص؟ یروشلم کو چھوڑ کر یہ یریحو کی طرف جانے والا شخص ہے، اور خدا کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف جانے والے ایک شخص کو خدا نے محبت۔ بھائیو اور بہنوں، آپ کے ساتھ خدا کے ہیکل میں آنے والا ایک شخص آج نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ کسی گناہ میں گر گیا ہوگا، اور پھر دنیا کی طرف چلا گیا، اور جن چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اس کو پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا شوہر ہیکل میں نہیں آتا، آپ کی بیوی خدا کے ہیکل میں نہیں آتی، آپ کے بالک نہیں آتے۔ ایک وقت تھا جب وہ آتے تھے، ایک وقت میں آنے والا آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، بچے اور آپ کے عزیز، اور آج خدا کے ہیکل میں نہ آ کر لاپرواہی سے زندگی جی رہے ہیں۔ اگر وہ گناہ میں گر گئے ہیں تو کلام کہتا ہے، کیا گناہ میں گرا ہوا انسان قادر مطلق خدا پر، خدا کا خوف چھوڑنے پر بھی ایسے شخص سے جا کر کیا کرنا ہے؟ اس پر ترس کھانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی وہ دوست بنے، اور آپ ہی جا کر ان کو ہمت دینی ہے، سنبھالنا ہے، ہمت کو بڑھانا ہے، اور خدا کے متعلق اچھی باتوں کو بتا کر پھر سے انہیں خدا کے پاس لانا ہے،
نہ کہ اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کچھ کہنا ہے، اپنی من مرضی کے مطابق بھی کچھ نہیں کہنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ خدا سے اور زیادہ دور جانے کا سلوک کرے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آج ہم ایک فیصلہ کریں گے کیا جنہیں ہم جانتے ہیں ان میں سے اگر کوئی خدا سے دور ہو جائے اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں تو ہم جا کر ان کو ہمت دیں گے، ہم ان کو تسلی دیں گے اور پھر سے ہم انہیں خدا کی طرف لائیں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایسا کہنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہاں، خدا آپ سب کو برکت دے۔ پانچویں بات کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھیں گے زبور 82 باب اس کی 2 سے 4 آیت تک۔ 82 باب: تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ بھائی اور بہنوں، غور سے سنیے۔ پانچواں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انصاف کرنا ہے، اور جنہیں آپ جانتے ہیں ان بھائیوں میں، رشتہ داروں میں یا پھر روحانی لوگوں میں یا کوئی بھی ہو، اگر ان پر بے انصافی ہو رہی ہے تو نا انصافی سے ان کی نوکری چلی گئی ہو، نا انصافی سے ان کے تجارت میں نقصان ہوا ہو، اور ان کے ساتھی نے ان سے زیادہ چالاک ہونے کی وجہ سے ان کو دھوکہ دے دیا، اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی معلوم کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی حساب معلوم کرنے والا نہیں ہے، انہیں دھوکہ دے۔ اور کچھ غریب لوگ جن کے پاس زمین اور جائیداد ہوتی ہے وہ ان سب کو کھو دیتے ہیں۔ اور اس درمیان ایک بہن اور ماں آئی اور کہا کہ والد کی موت ہو گئی، بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی، ہمارا کوئی سہارا نہیں، صرف ہمارا ایک مکان ہے، اور جب ہم اس گھر کو سہارا بنا کر جی رہے ہیں تب کچھ فطرتی لوگ ہمارے پاس آ کر غلط کاغذات کو دکھا کر کہتے ہیں تمہارے باپ نے 2 سال پہلے 5 لاکھ ہم سے لیے تھے، اور 5 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ لیے تھے، دیکھیے ان کے دستخط، اور وہ 5 لاکھ ہم کو واپس کریں، 10 لاکھ ہم کو واپس کریں، ورنہ آپ کا گھر ہم لیتے ہیں، اور برائی سے ہماری طرف آ رہے ہیں، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں اور کوئی معلوم کرنے والا نہیں، یہ سوچ کر ظلم کر رہے ہیں۔ بتائیں ان حالاتوں میں ہم کیا کریں؟ ہمارے جان پہچان کے کوئی بھی ہوں، ان کی زندگی میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو فوراً جا کر ایک مددگار کی شکل میں آپ کو کھڑے ہونا ہے، میں ہوں، اور ہمت رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ان تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم بھی ہیں۔ ایسے کہنے والے ہی سچے خدا پرست ہیں۔ اور ان دنوں میں غریبوں کے لیے پر ظلم ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے، اور کم سے کم اپنی محبت کو دکھاتے ہوئے ان کے لیے مددگار کی شکل میں کھڑے رہنے والے ہم ہاتھ اٹھائیں گے کیا؟ اور حامی بھرنے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور ایسا کہنے والے وہ اپنے ہاتھوں کو دکھائیں، شکریہ۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطمینان دلانا ہے۔ پہلا تسلونیکیوں 4:18، دعا کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہیں مضبوط کرنا ہے، ان کا انصاف کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ 18ویں آیت، بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو اگر کوئی ہمت ہار جائے۔ اور کئی معاملوں میں لوگ ہمارے پاس آنے پر ایک بات پر میں نے غور کیا، کیوں وہ ملنے کے وقت میں آتے ہیں؟ ترس حاصل کرنے کے لیے، دعا کی معرفت، قوت پانے کے لیے۔ ہمیں اپنی تکلیفیں بتانے کے لیے ایک بھائی ہے، اور ہمیں ہماری تکلیفوں کو بتانے کے لیے خدا نے ایک بیٹا دیا ہے، اور میں اپنے تکلیفوں کو جا کر اس بڑے بھائی کو بتاؤں گا، چھوٹے بھائی کو بتاؤں گی، اس بیٹے کو بتاؤں گی، اور ہمارے دل کا جو وزن ہے، بوجھ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اس طرح سے کتنے ماں اور باپ، بھائی اور بہن آ کر اپنی تکلیفوں کو بتاتے ہیں۔ غور سے سنیے، ہو سکتا ہے آپ کی تکلیفیں میں دور نہ کر سکوں، لیکن ایک بات حقیقت ہے، میں آپ کی تکلیفوں کو بانٹنے کے لیے، ایک خادم کی شکل میں پورے من سے رہنے کے لیے، ایسی امید ہے۔ اتنا ہی نہیں، خدا کی باتوں کی معرفت، کلام کے معرفت، دعا کے معرفت آپ کی مدد کرنا ہے، یہ میں پورے من سے چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھی ہوئی عبارت یہ موت سے تعلق رکھتی ہے، اور کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے، انہیں خدا کی باتوں سے تسلی دیا کرو، اور خدا کی محبت سے، اپنے کاموں سے ان کو تسلی دیا کرو۔ ہاں، ہمارے کلوری ٹیمپل میں اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی خداوند میں سو جاتا ہے تو ایک فون کرنے سے ہوتا ہے، اور فوراً ہمارے کلوری ٹیمپل سے لوگ جاتے ہیں
और एक अच्छी गाड़ी में एक ताबूत ले जाकर, एक कपड़ा ले जाकर, बदबू ना आए इसलिए इत्र ले जाते हैं। और ऐसे लोग हैं वो फूल नहीं खरीद सकते हैं तो फूल भी ले जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर रहकर तमाम इंतजाम देखते हैं और उस घर के लिए मददगार की शक्ल में खड़े रहते हैं। खोदना पड़े कब्र खोदते हैं, वरना खोदने वाले को बुलाते हैं। और उतना ही नहीं, अगर जगह को खरीदना है तो वो खरीद कर देते हैं। और उतना ही नहीं, उस दिन वो खाना नहीं बनाते हैं, हमारे कैलवरी टेम्पल से उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। उस खाने को खिलाकर, तसल्ली देकर, हम आपके साथ हैं, हिम्मत से रहिए, ऐसा यकीन दिलाते हैं। और ये सब भी बिना किसी खुदगर्जी के, और ये हमारी जिम्मेदारी है जानकर हम करते हैं। कितनी माएँ, बाप और घर के लोग मेरे पास आकर मेरे हाथों को पकड़ कर आंसू बहाकर कहते हैं, क्या करना है हमें नहीं मालूम, और कैसे होगा हमें नहीं मालूम, ताबूत कहाँ मिलता है हमें नहीं मालूम, और कहाँ दफनाना है, दफनाने का रिवाज क्या है हमें नहीं मालूम। मुसीबत में एक सहारा मांगने आए हैं गाड़ी में आकर, और सब कुछ वही। आखिर में उनको गुस्ल देकर, इत्र लगाकर, उसको कफन पहनाकर, अच्छे कपड़े को डालकर, ताबूत में रखकर, और फिर जगह को खरीदते हैं। उन्होंने कब्र खोदी और कब्र की रस्मों को साथ रहकर किया है। फिर घर आकर जब हम भूख में बैठे थे उस वक्त खाना लाकर हम सबके सामने रखकर खाना खिलाकर वो गए हैं। और ऐसे वक्त में आपने हमें बहुत ज्यादा सहारा देकर मुसीबत में रहे, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कितने लोग ऐसे, कितने आकर आंसू बहाते हुए शुक्रिया कहकर जाते हैं। कलाम हमसे कहता है मदद करो। तकलीफों में रहने वाले, गमज़दा रहने वाले, गमों से और मुसीबतों से गुजरने वाले, उनके लिए हमारा जो फर्ज है वो ये है, हम उनकी मदद करें। मदद करने पर हमारा कुछ गलत नहीं होगा। कुछ तसल्ली की बातें कहने से उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। भाइयों और बहनों, और यही हम सबका फर्ज है। आखिर में भूखे को खाना खिलाएं। यशाया नबी की किताब उसका 58 बाब, यशाया नबी की किताब 58 बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़ता हूं, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रुपोशी ना करे। जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाइए, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े पहनाएं, और जो आवारा और मिस्कीन हैं उन्हें अपने घर लाएं। और ये बातें मैं चाहता हूं। रोज़ा, और खुदा के पास जाने पर खुदा फरमाएगा, तुमने भूखे को खाना खिलाया, तुमने प्यासे को पानी पिलाया, और तुमने नंगों को कपड़े पहनाए। ऐसा कहने पर हम कहेंगे, खुदा हमने ये सब कब किया? आप कब मुसीबत में थे? आप कब भूखे थे ऐ खुदा? और कब हमने खाना खिलाया? कब हमने कपड़ों को दिया? ऐसा कहने पर और खुदावंदे कुदूस हमसे फरमाएगा, तुमने मिस्कीन और आवारा में से जो एक के साथ किया वो मेरे साथ किया, ऐसा खुदा फरमाए। मार्टिन नाम का एक बुजुर्ग शख्स, उस शख्स से खुदा ने कहा, मार्टिन, मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलना चाहता हूं। ऐसा उस शख्स से खुदा ने कहा। वह चप्पलें, जूते सिलाई करने वाला एक आम इंसान था। खुदा ने फरमाया, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं, तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। और ये कहने पर वो मार्टिन शख्स बहुत खुश हुआ, और खुदा आएगा और वो मुझसे मुलाकात करे। देखिए अब आगे क्या हुआ। Long ago, there lived an old shoemaker named Martin. Martin lived alone in his humble shop, but his work was of the finest quality, and he was always honest with his customers. He tried to live the way the Savior taught. One night, as he was sleeping, he heard a voice. Martin, Martin, look tomorrow on the street, for I am coming. Martin awoke unsure if he had been dreaming. That morning he set to work as usual, but could not help but look steadfastly out the window onto the street.
just in case his beloved Savior और appeared. खुदा आएगा ये सोचकर As वो he was बहुत ज्यादा watching, इंतजार करने Martin लगा। noticed an old soldier out in the freezing cold, shoveling snow. और बाहर ठंड में Martin एक शख्स को invited him काम into करते his देखा shop और मार्टिन and ने gave him उस शख्स को something अपने घर के warm to उसे drink. गर्म कॉफी दी और उसे आसरा दिया। Later in the day, Martin noticed a young mother cradling a small child in her arms. और फिर उसने She had देखा no कि ठंड में coat. एक माँ है जो अपने बच्चे को गोद Martin में लिए insisted she come in and warm herself by the fire. और उस माँ को He उसने learned अंदर that बुलाया और the day अंदर आने before, पर और she यहाँ had तुम sold आग her में अपने soul हाथों by को सेक food. लो, ऐसा After कहकर she उसको had सहारा eaten, दिया। the old cobbler gave her some और coins. उसके बालक को and बीमार gave her his देखकर उसने own कहा कि coat. कुछ पैसे लो और इससे तुम दवाई In the खरीदो। evening, an old woman selling some apples appeared. A hungry little और boy उसे came बेचने along वाली and एक tried औरत to और steal उस an दरमियान एक apple, बच्चा भूख but the से woman तड़प रहा grabbed him and उसने threatened to सेब को take him चोरी to the किया। police. उसने कहा मैं तुम्हें पुलिस Martin को दे rushed out into the और street उस and औरत begged ने her उस to बालक को let the पकड़ने boy पर go. मार्टिन दौड़ कर गए और Martin कहा paid और for वो the भूखा apple है इसलिए himself उसने उसको ले ली and और gave it उसे to the कुछ मत boy, कहो मैं तुम्हें पैसे who देता हूँ promised to और not उस लड़के को steal छुड़ाकर again. उस औरत को पैसे दे दिए। Martin returned to his shop and kept उसके बाद working. फिर अपने When घर आए night came, Martin put his tools away, और शाम हो गई, disappointed that he खुदा had मिलने waited आएगा all लेकिन day वो and नहीं the आया और Savior वो had मायूस not हुआ, come. वो मायूस हो गए। As he lit the candle, however, a voice whispered to him, और एक आवाज उन्हें आती है, Martin, मार्टिन did you not recognize me? मैं आया हूँ, From the dim corner of his तुमने shop, देखा क्या? the old soldier, the mother and her child. और ऐसा The boy कहकर and उन्होंने the कहा old वो woman ठंड में काम stepped करने वाला into the शख्स light. कोई और नहीं मैं था It is I. और मुझे whispered. तुमने अंदर बुलाकर गर्म कॉफी दी। And then the old cobbler वो understood. माँ और बेटी कोई और He नहीं, वो pulled मैं out हूँ his well-worn और scriptures तुमने and read उसे घर में these बुलाकर words. आग सेकने कहा और For I दवाई के was पैसे दिए hungered and ye gave me meat. और वो भूख से I तड़पते was वाला बालक thirsty कोई and और ye नहीं, वो gave मैं me हूँ। drink. I और was a तुमने आकर मुझे stranger and ye took दाम me चुका in. दिया, मुझे Inasmuch as ye तुमने have सजा done it से unto बचा the लिया, least of these, my brethren. तुमने मेरे भाइयों में से Ye किसी have एक के done साथ it किया, unto इसलिए me. मार्टिन ओ मेरे साथ तुमने Then किया है। Martin मैं knew आया हूँ, his dream had तुमने been मुझसे real मुलाकात after और all. जो कुछ करना चाहा था And वो the सब Savior truly मेरी had मोहब्बत को visited him. दिखाया और खुदा ने मार्टिन से जिस तरह वादा किया था वो वैसा ही आया और जिस मार्टिन चाहते थे वो वैसा नहीं आया। फिर कैसे आया? ठंड में कांपते हुए एक शख्स की शक्ल में आया और इस मार्टिन ने उसको आसरा देते हुए एक गर्मा गर्म कॉफी दी और ठंड में कांपते हुए एक माँ की शक्ल में और उस बीमार औलाद की शक्ल में और उस मार्टिन ने उस माँ को दवाई के लिए पैसा दिया और उनके गर्म रखने के लिए घर के अंदर बुलाकर आग सेकने के लिए कहा, भूख से तड़पते उस बालक को, और मार्टिन ने जाकर पैसे दिए। सजा मिलने वाले उस बालक को उन्होंने बचा लिया। इन बातों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों, हमारा खुदाबंद हर एक दिन हमारे चारों तरफ घूमता रहता है और वो किस शक्ल में घूमता रहता है, किस हालात में आपसे मिलेगा, यह आपको मालूम नहीं होगा। सुनिए, असिसी के फ्रांसिस को कोड़ियों से बड़ी नफरत थी और इसी तरह उसको भी तकलीफ थी और चाहे उनको छूना हो, उन्हें देखना हो, उनसे बातें करना हो, उन्हें बड़ी तकलीफ होती और वो बहुत डरते थे और उन्हें देखकर दूर चले जाते थे। और इस वक्त में एक दिन ये फ्रांसिस सड़क पर जाते वक्त एक कोढ़ी शख्स आ रहा था और कभी सामना ना होते हुए आज कोढ़ी सामने से आ रहा है। क्या बात है? ना जाने क्यों उसका जिस्म देखने पर और नहीं मालूम क्यों मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मैं उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज इस शख्स से मेरा सामना हो रहा है, ये सोचकर वो बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना फर्ज याद आया और एक कोढ़ी इंसान से मैं प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और उस बदबू को मैं नहीं तो कौन बर्दाश्त करेगा, और उनको अगर मैं नहीं तो कौन खुदा की मोहब्बत को दिखाएगा। और ऐसा कहकर दिल में नफरत और तकलीफ होने पर भी उसके पास गए। मेरा भाई ये कहकर उस कोढ़ी शख्स को अपने गले लगा लिया, कितने दिनों से खाना नहीं खा और ये लो और जाकर खा लो, और फौरन अपनी जेब में हाथ डालकर जो कुछ था उस शख्स को देकर कहा, जाओ खाना खा लो, खुश रहो, और ये कहकर उनको पैसा दिया और फिर से गले लगाकर, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है और खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इस वजह से उस मोहब्बत को मैं दिखा रहा हूँ, खुशी से जाओ। और ऐसा उस शख्स से कहकर वो आगे चले गए और इस तरह आगे बढ़ने के बाद वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा सोचकर,
اور 10 قدم آگے بڑھ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور یہ ایک بہت لمبا راستہ تھا اور آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، اور صرف راستہ ہی تھا، اور صرف 10 قدم آگے بڑھا کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ شخص انہیں دکھائی نہیں دیا۔ اور پھر فرانسس نے اپنی ڈائری میں اس طرح لکھا، وہ شخص کوئی اور نہیں، میری آزمائش کے لیے آئے، وہ خداوند خدا ہے۔ اگر فرانسس اس دن اس شخص کو دیکھ کر اور اتنی صبح اس شخص سے میرا کیا کام ہے ایسا سوچ کر اگر وہ چلا جاتا، اور اس شخص سے، اس کوڑی انسان سے میرا کیا کام ہے، وہ اس طرح سے بچ کر چلے جانے پر وہ خدا سے الگ ہو جاتے۔ بھائی اور بہنوں، کس حوالے سے خدا آپ سے ملے گا آپ کو نہیں معلوم، کن باتوں سے خدا آپ کی آزمائش کرے گا آپ کو نہیں معلوم۔ اس وجہ خدا کے نام سے میں التجا کرتا ہوں ان بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کرنے پر، اور یہ سب کچھ خدا کے ساتھ کرنے کی شکل ہے، اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں دکھوں میں تکلیفوں میں رہنے والے ان سبھی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، روحانی لوگوں کو، تکلیفوں سے گزرنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اور اگر غمزدہ لوگ آپ کو ملیں تو ان کے ساتھ غمگین ہو جائیں، اور جو لوگ اکیلے ہیں کہتا میرا کوئی نہیں ہے، اور ایسے مایوسی میں رہنے والوں کا آپ حوصلہ بڑھائیں، انہیں مشورہ دیں، اور غریبی سے گزرنے والے، ناانصافی اور ظلم سہنے والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں۔ روحانی زندگی میں کمزور ہو کر خدا سے دور ہونے پر، اور جا کر انہیں ہمت دیں اور پھر سے انہیں خدا کے پاس لائیں، اور جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلائیں، اور جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے دیں، اور ایسا کرنے سے پرستی کو دکھانے کا، خدا کی محبت کو دکھانے کا، اس دنیا میں آپ کو اور مجھے رہنا ہے یہ سوچ کر خدا آپ سے چاہتا ہے۔ بنا عمل کے ایمان خالی ہے، ایسا کلام کہتا ہے، اور اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اور آج سے ہی اپنے کاموں میں خدا اور خدا کی محبت کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو سونپیں گے کیا؟ ایسا کہنے والے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ پاک خداوند خدا، اور بہت ہی سیدھے اور صاف طریقے سے ہم سے باتیں کرتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں کو ہمیں آپ نے یاد دلایا، آپ کا شکریہ۔ خدا پرست کہلانے والے ہم اگر اپنے کاموں میں خدا کو نہ دکھائیں تو ہماری خدا پرستی فضول ہے، یہ موت کی طرح ہے۔ اس وجہ سے اب سے ہمارے سامنے کوئی بھی تکلیف میں دیکھنے پر خدا کی محبت کو دکھانے کے لیے یہ ہماری زندگی میں ایک خوش نصیبی کی شکل میں، اے خدا آپ کے محبت کو اپنے کاموں میں دکھانے کی قوت اور طاقت ہمیں عطا فرمائیں۔ اس کلام کو ہمارے کاموں میں ہمیں دکھانے کی قوت ہمیں دیں، عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔